بھروسہ مند، بااعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفس کی وزٹ کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بات چل رہی تھی کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ عزتیں اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہیں، محبت اور تعلق بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کتنا ہی مالدار بن جائے، کتنی ہی ہفت تقریم کا مالک بن جائے، حکومتوں کا مالک بن جائے، لیکن دل میں کشش جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اونچا مقام اسی کو دیا جاتا ہے جو قربانیاں دیتا ہے۔ جتنی اونچی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے مقام بھی اونچا ملا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، بت پرست باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، پورا ماحول مخالف تھا لیکن ڈٹ کر رہے۔ بادشاہ وقت سے ٹکر لی، بڑا ظالم بادشاہ تھا، برسوں سے حکومت کر رہا تھا، اپنے حکومت کے نشے میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اس وقت بھی صبر کیا۔ معمولی قربانیاں نہیں تھی۔ اس لیے حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی مخالف ماحول میں ہو لیکن وہ خود اپنے دین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر مستقیم رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہو۔ دنیا کی قوموں کو راضی کرنے سے محبتیں نہیں ملا کرتی، دنیا کی قوموں کو راضی کرنے سے انسان کو مقام نہیں ملا کرتا، اور دنیا کی قوموں کے دلوں میں اس وقت تک جگہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ڈالے۔ اس لیے اصل تو راضی کرنا اللہ کو ہوتا ہے، مخلوق کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حکومت کے اوپر بیٹھے اور آپ کو امیر المومنین بنایا گیا، اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اماں جان مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ دیکھو بادشاہ وقت ہیں کہ حضرت صدیقہ سے جو ہے نصیحت کا طلبگار ہے، کیونکہ مقام حضرت عائشہ کا ہے۔ حضرت عائشہ نے کوئی لمبا چولا خط نہیں لکھا، مختصر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے لکھا کہ دیکھو اگر تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور مخلوق کو بھی تم سے راضی کر دے گا، اور مخلوق اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تو تم سے ناراض ہو جائے گا، مخلوق کو بھی تمہاری طرف سے پھیر دے گا، مخلوق بھی تم سے راضی نہیں۔ چنانچہ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ غیروں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں ان کو بلایا تو تنہے تنہا پورے دربار کے اندر اب اللہ کا نام لینے والے تھے، توحید والے تھے، لیکن ڈٹ کر پوری قوت کے ساتھ جو ہے نمرود کو بھی ایمان کی دعوت دی اور پورے دائر کے ساتھ اس کو خاموش کر دیا۔ نمرود ناراض بھی ہو گیا، آگ میں بھی ڈالا، لیکن جو ہے حضرت ابراہیم کا بال بے قاتل نہیں ہوا، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اپنا محبوب وطن بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اجنبی ملک شام میں چلے۔ اللہ نے وہاں پر بھی کتنا بڑا مقام دیا کہ آج تک وہ جو ہے توحید اور اسلام کے نام لیوا وہاں پر موجود ہیں، اور آج بھی توحید کے نور سے وہ جگمگا رہا شام کا علاقہ۔ ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے خاطر بیوی بچوں کو مکہ کے لق و دق میدان میں، چٹل میدان کے اندر جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم تھا۔ یہی وہ مکہ ہے کہ جو ایک زمانے میں پہاڑوں کا علاقہ تھا، پہاڑوں کے سوا کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی آبادی، کچھ بھی نہیں تھی۔ اس چٹل میدان میں
اور ایسے میدان میں جو بالکل رکھا اور ہر طریقے سے ویران، کچھ بھی نہیں تھا، ایسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو تنہے چنا چھوڑ دیا اور اللہ کی نسبت پر ان کو چھوڑ کر اپنے ملک شام میں چلے گئے۔ اس کا اصرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ کیا دیا؟ کہ اللہ نے آپ ہی کے ہاتھ سے کعبہ کی تعمیر کرائی۔ وہاں پر پانی کا بھی انتظام نہیں تھا، اللہ نے اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ میں سے پانی کو ابالا اور چشمہ نکلا زمزم کا، جس سے آج پوری دنیا کے مسلمان سیلاب ہو رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ پی رہے ہیں، لا رہے ہیں اپنے گھروں پر، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی کنویں ہے اور اس میں سے پانی کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ برکت دی، قربانیوں کی، اللہ راضی ہوا اور اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی تو انعام بھی اتنے بڑے بڑے۔ ایک خواب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مذبح میں سلام بھی دیا، گلے پر چھری بھی پھرائی، لیکن اللہ نے قربانیوں کو دیکھ لیا، چھری کو حکم دیا کہ تو چل مت۔ کاٹنے کی طاقت صحیح ہونے کے باوجود وہ کاٹ نہیں سکتی۔ قربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے قربانی کا عمل لازم کرا دیا مالدار مسلمان کی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس گھر کعبہ کی تعمیر آپ کے ہاتھ سے کروائی، اور فقط دو باپ بیٹوں نے کی۔ حضرت ابراہیم معمار تھے، اسماعیل مزدور تھے، پتھر لا لا کر پہاڑوں سے لا لا کر اونچا کر لاتے، وہ آج کی طرح کرنے نہیں تھی۔ اسماعیل اپنے ہاتھ سے جوانی کی عمر میں لے کر آتے، ابراہیم اس کے اوپر چنتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جاتے۔ چنانچہ آج تک کعبہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جانے والا جاتا ہے تو اس کا آنے کے بعد پیٹ نہیں بھرتا ہے، پھر جانے کو تمنا ہو۔ لوگ کئی مرتبہ جاتے ہیں۔ اب کعبہ کی بات نکلی تو کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی وہ بھی بتا دوں، پھر آگے بات چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے جو ہے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ اللہ نے جو ہے آپ کے لیے آسمان سے کعبہ کو اتارا تھا۔ چنانچہ بیہقی کی روایت جو ہے حوالے سے صاحب کمالین نے جو ہے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کو وحشت معلوم ہو رہی کہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیری عبادت کے لیے مجھے کوئی گھر بنا دے تاکہ میں تیری عبادت کروں، میری وحشت دور ہو جائے۔ اللہ نے آسمان سے یہی کعبہ کو طواف کرتے ہیں، ان کے بعد بھی لوگ کافی مشرک تھے، پھر بھی جو ہے اس کی عظمت کی خاطر طواف کرنے کے لیے جاتے بعد میں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اس سیلاب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو اوپر اٹھا لیا اور وہاں پر فقط ایک ٹیلے کی شکل میں، ٹیکری کی شکل میں جو ہے جگہ باقی رہ گئی، وہی کعبہ۔ اس لیے کہ کعبہ جو ہے در و دیوار کا نام نہیں ہے، اس خاص مقدس جگہ کا نام ہے۔ یہ مسجد در و دیوار سے نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے مسجد کی جگہ نکال اور کہا میں نے اس کو مسجد بنائی تو مسجد بن گئی، چاہے اس کے اوپر دیواریں ہو تو دیواروں کا نام نہیں ہے۔ دیواریں وغیرہ تو سہولت کے لیے اور علامت کے طور پر، ویسے کعبہ مقدس جگہ کا نام تھا تو اس کا طواف لوگ کرتے، اور اس کے اوپر زمانے تک لوگ طواف کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس میں قسام ازل میں جو ہے یہ ان کے مقدس میں بات لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے وہ اپنا گھر بنوائے۔ چنانچہ اتنی بڑی قربانیاں دی تو اس قربانیاں کا صلہ اللہ نے کیا دیا کہ آپ کے ہاتھ سے کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت آدم کے بعد پھر جو کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حجرہ کو وہاں پر آباد کیا تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن جو ہے قبیلہ جرہم کا قافلہ یمن سے آ رہا تھا، راستہ بھٹک گیا، وہاں پر قریب میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہوا کہ پرندے وہیں پر ہوئیں گے جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ تلاش کرنے کے لیے آئے تو یہ زمزم کا کنواں ملا، اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے ان لوگوں نے وہاں پر اپنے خیمے بنائے، پکے مکان نہیں تھے، جھونپڑے بھی نہیں تھے، خیمے تمبو کی شکل۔ اور اسی خاندان کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی دی، گویا قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ حضرت اسماعیل ابراہیم کا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے خاندانی جوڑ ہوا، سسرالی تعلق۔ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اسماعیل بھی رخصت ہو گئے،
اور ایک مدت کے بعد ایک جو ہے زور کی بارش ہوئی. اب جن لوگوں نے کعبہ کو دیکھا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی کعبہ بالکل اندر کی جگہ میں، تقریباً جو ہے یوں سمجھے سڑک سے اندر جاتے ہوئے 60-65 فٹ اندر جانا پڑتا، سیڑھیاں یوں محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن اتنی اندر گہرائی میں. اسے اطراف کے پہاڑوں کا پانی سیلاب کی طرح آتا تھا اور کعبہ کی دیواروں سے ٹکراتا تھا، آج بھی ٹکراتا ہے. چنانچہ اس کی وجہ سے کعبہ کی تعمیر کے اندر جو ہے دلالیں پیدا ہو گئی، پھٹنے ہو گئی. تو قبیلہ بنو جہم کے لوگوں نے اس کو پھر اسی عظمت کے ساتھ اس کو بنایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے بنایا. پھر جو ہے ایک مدت کے بعد پھر کعبہ کی تعمیر کمزور ہو گئی، تو اس وقت قوم بنی عمالق وہاں پر بسے ہوئے تھے، ان لوگوں نے پھر اس کو تعمیر. حضرت ابراہیم کے بعد یہ تیسری مرتبہ کی تعمیر. لمبی چوڑی تاخیر میں مختصر بتا رہا ہوں. بنی عمالق نے اس کو تعمیر کیا. یہ تعمیر برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتی ہے. ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 یا 30 سال کی تھی کہ اس وقت پھر جو ہے بنا یہ کہ قریش کی ایک عورت جو ہے اس کو دھونی دے رہی تھی لوبان کی، اور جو کعبہ کے پردے کے اندر آگ لگی، اس کی وجہ سے پردہ بھی جل گیا اور کعبہ کی دیواریں بھی پھٹ گئی اور گرنے کے قریب ہو گئی. اب یہ کعبہ کے اوپر پردہ کیسے لگتا تھا، اس کا بھی جو ہے واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں قصی ابن کلاب تھے جو شام کے رہنے والے تھے. انہوں نے جو ہجرت کر کے یہاں مکہ میں آئے، یہ اللہ کی طرف سے لایا جا رہا ہے. قصی کے آنے تک تو مکہ کے اندر جو لوگ خیموں میں رہتے تھے، تمبوؤں میں رہتے تھے، لیکن قصی کے آنے کے بعد کیونکہ وہ شام کے زرخیز علاقے سے آئے تھے، وہاں پر مکانات دیکھے تھے، تو انہوں نے مکانات بنوانے شروع کیے. اور اس طریقے سے وہاں پر کچے مکانات پتھر اور مٹی کے بنے. اور اس زمانے میں جو ہے قصی نے سب سے پہلے جو ہے کعبہ کے اوپر پردہ ڈالا، غلاف ڈالا، اور انہوں نے کعبہ کی دیواروں کو مضبوط بھی کیا اور اس کے اوپر لکڑی کا چھپر بھی ڈالا. اس سے پہلے کعبہ کے اوپر چھپر نہیں تھا. یہ تعمیر جو ہے برابر قریش کے زمانے تک چلتی رہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 یا 30 سال کی تھی. ابھی آپ کو نبوت ہی ملی، نبوت سے پہلے کی بات. دیکھو قربانیوں کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ یادگار کیسے رکھتے ہیں. آج دنیا میں لوگ یادگاروں کے لیے کیسی کیسی چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یادگار باقی نہیں رہتے. نہ ان کا نام لینے والے ہوتے ہیں، نہ ان کی بنائی چیزوں کا نام لینے والے. لیکن جس نے اللہ کی نسبت پر قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام نیک نام باقی رکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانیاں تھی تو اللہ نے اس کا نیک نام باقی رکھا. آج بھی دنیا کے اندر لوگ جو ہیں صحابہ کو یاد کرتے ہیں، تابعین کو یاد کرتے ہیں، تبع تابعین کو یاد کرتے ہیں، لیکن شہنشاہ اور ملوکوں کو، بادشاہوں کو کوئی یاد نہیں کرتے کہ انہوں نے بادشاہت کی. ہاں البتہ جنہوں نے انصاف کی ان کے انصاف کو یاد رکھتے ہیں. لیکن صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، محدثین کا نام آتا ہے تو عظمت سے گردنیں جھک جاتی. یہ نیک نامی کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کی نسبت کے اوپر قربان کرنے، اپنے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں دی تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے کعبہ بنا. کعبہ کے اوپر وقتاً فوقتاً جو حالات آتے رہے، دیواروں کے اندر کمزوری آ رہی، تو کفار تھے، مشرک تھے اس وقت بھی لوگ، لیکن عظمت کے ساتھ اس کو پھر بنا دیا. ایسے ہی جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کعبہ کے اوپر یہی حال ہوا کہ ایک عورت جو اس طریقے سے دھونی دے رہی تو اس کی وجہ سے کعبہ کا غلاف گیا اور اس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو کر ڈرانے پر گرنے کے قریب ہو. چنانچہ جہاں اس وقت تو جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اسلام کا نام بھی نہیں تھا. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی، لیکن مکہ کے کافر اسی طریقے سے اس کی عظمت کرتے تھے کعبہ کی. آج بھی عظمت کرتے ہیں لیکن نہ کرنے والے وہاں پہ بیٹھ کر کیسے گپ شپ لگاتے. لیکن جو عظمت جن کے دلوں میں بہرحال ہے. ایک مرتبہ جو مطاف میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی بہت سخت لڑائی میں، آوازیں اونچی نہ ہونے لگی. اتنے میں ایک عرب آیا، اس نے کہا ہذا بیت اللہ. خاموش ہو گئے. کسی نے جو دوا نہ سنگھا دیو، بے ہوشی کی. اس طریقے سے خاموش. عظمت کرنے والے آج بھی عظمت کرتے ہیں. تو بہرحال کفار مکہ جمع ہوئے
اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کو ہمیں بنانا ہے، لیکن ایک بھی پیسہ حرام کا اس کے اندر لگنا نہیں چاہیے، شبے والا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ کے گھر کی عظمت کفار اور مشرکین کے دلوں میں تھی، تو انہوں نے اپنا پیسہ جمع کرنے کے لیے شرط لگائی اور لوگوں نے اس شرط کو پورا بھی کیا۔ آج دوستو جو ہم مسجد مدرسوں پر پیسہ لگاتے ہیں نہ معلوم کیسا کیسا لگتا ہو، حلال کا بھی لگتا ہے لیکن اور طریقے سے کمائی کا بھی اس میں پیسہ لگتا ہے۔ پھر کہتے کہ آج مدرسوں میں تعلیم نہیں ہے، بچوں کو کچھ آتا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ جو جہاں سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہونے والا ہے، وہی اسی جگہ کے اوپر حرام کا پیسہ لگا ہوا، کوئی بھلا اس کا اثر کیسے ہوگا؟ بچوں میں تعلیم کیسے آئے؟ مسجد میں جو نماز پڑھیں گے عالیشان مسجدیں بنا دیتے ہیں، لیکن نمازوں میں روح نہیں ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اقبال نے کہا ہے نا کہ جو ہے اذان کی رسم جو ہے، لیکن جو بلال کی جو روح تھی، ان کا جو خلوص تھا وہ نہیں ہے۔ ورنہ بلال کی اذان سے کوہرام مچ جاتا تھا، جیسے کہ واقعہ بھی ہے۔ تو بہرحال کفار مکہ نے جو آپس میں اس بیت اللہ کو بنانے کے لیے بہت سارا پیسہ جمع کیا، لیکن حلال کا، بالکل حلال طیب، ذرا بھی شبے والا بھی پیسہ نہیں۔ اب وہ جو ہے پونجی بہت کم تھی، بہت کم پیسہ تھا، لیکن انہوں نے ہمت کر کے تعمیر شروع کی۔ لوگ بہت ہی والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پتھر لا رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس کے اندر دو دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، اور دروازہ زمین سے لگ کر تھا اور اوپر چھت بھی نہیں تھا، اور مقام ابراہیم کعبہ کی دیوار سے لگ کر۔ اب جب قریش جو ہیں وہ اپنا آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ اونچے لوگ ہیں، لہذا جو ہے یہ بیت اللہ جیسے ہمارے قبضے میں، ایسے ہم یہ چاہیں جس کو چاہے اسی کو داخل ہونے دے اور جس کو نہ چاہے اس کو داخل نہیں ہونے دے۔ یہ ان کے اندر غرور تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کعبہ کا ایک ہی دروازہ کر دیا مشرق کی طرف، جہاں آج بھی موجود ہے، مغرب کا دروازہ بن کر، اور کعبہ کی سیٹ یعنی پلنس جو ہے اونچی رکھی، کتنی اونچی؟ 6-7 فٹ اونچی رکھی، تاکہ ہر جو کوئی چاہے اس میں داخل ہونا چاہے داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ہم جس کو اجازت دیں گے وہی داخل ہو۔ کون؟ کفار قریش کا یہ خیال تھا، اور اس طریقے سے چلا بھی۔ اور ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، لہذا انہوں نے پہلے سے طے کیا تھا کہ حلال کا پیسہ ہی لگانا ہے۔ اب کعبہ کی تعمیر پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے کعبہ کا جو حصہ کعبہ سے باہر کر دیا، جس کو آج حتیم کہتے ہیں، وہاں پر آج کارنر کیا ہوا ہے گول دائرے کی شکل میں، یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، لیکن کفار مکہ نے پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو الگ کر دیا تاکہ جتنے پیسے اس میں کعبہ کی تعمیر ہو جائے۔ اسی وجہ سے طواف کرتے وقت حتیم سے باہر طواف کرنا پڑتا، اگر کوئی حتیم کے اندر گھس کر طواف شارٹ کر دے تو اس کا طواف معتبر نہیں، اور حتیم کے اندر نماز پڑھنا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ کعبہ کے اندر پڑھنا، فقہا نے لکھا ہے۔ تو کفار مکہ نے اس طریقے سے تعمیر کی۔ اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 63 سال بلکہ 62 سال کی عمر میں مکہ فتح ہوا، اور کعبہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کے اندر کفر شرک بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ حضور کی پیدائش سے 300 سال پہلے ایک عمر ابن لوحی تھا جو کافر تھا، وہ جو یمن سے 2 بت لے کر آئے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی شکل، اور انہوں نے کعبہ کے اندر رکھا، وہیں سے کعبہ کے اندر بت پرستی شروع ہوئی، پہلے سے نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بتوں کا صفایا کر دیا اور اس کو نکال کر باہر کر دیا، اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ورنہ یہ کعبہ کو پھر توڑ کر میں جو حضرت ابراہیم نے جیسے بنایا تھا اسے ایسے بنا دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہوئی اور آپ کی یہ تمنا پوری ہونے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب یہ روایت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے سنی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے تھے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور یہ روایت حضرت عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر نے سنی۔ سن ہجری 64 کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی جب حکومت مکہ کے اوپر ہوئی تو حضور کی تمنا کے مطابق عبداللہ ابن زبیر نے پھر کعبہ کی دیواروں کو اتار کر حضور کی تمنا کے مطابق، یعنی جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اسی طریقے سے بنا دیا۔ 10 سال تک یہ تعمیر باقی رہی، لیکن جو ہے عبد الملک بن مروان جو تھا اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا پورے سلطنت اسلامیہ کا، اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف جو کوفہ کا گورنر تھا اس وقت اس کو مکہ کا گورنر بنایا گیا۔ یہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس کے بارے میں تو آپ لوگ سن ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے حجاج نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی کی، اور اس لڑائی کے دوران میں اس نے آگ کے گولے چھوڑے عبداللہ ابن زبیر، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کعبہ کے اندر ہی رہ کر نماز پڑھتے تھے اور 2 رکعت میں پورا قرآن روزانہ پڑھ لیتے۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی سب سے پہلے مدینہ سے ہجرت کا، مدینہ کی ہجرت کے بعد آپ ہی پیدا ہوئے۔ چنانچہ جو ہے حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے تو عبد الملک بن مروان کی اجازت سے لے کر پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو تعمیر تھی ایک دشمنی اور حسد کی بنیاد کے اوپر بھی اس تعمیر کو توڑ دیا، اور جیسے کفار نے تعمیر کی تھی اسلام سے پہلے اس طرح زبردست لے آئے۔ پھر اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟ ویسے تو جو ہے جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کی حکومت آئی تو ہارون رشید جو بڑا نیک دل بادشاہ تھا، عالم بھی تھا اور علماء کا قدرداں بھی تھا، اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں اور فتویٰ دیں تو میں پھر اس حجاج کی تعمیر کو ختم کر کے حضور کی جیسی تمنا تھی اس کے مطابق بنا دوں۔ تو امام مالک نے کہا کہ نہیں، اب تم ایسا کہو کہ تو آنے والا بادشاہ ایسا کرے گا اور کعبہ ایک کھلونا بن جائے اور لوگوں کے دلوں میں سے عظمت اتر جائے، لہذا اب اس کو ایسے ہی رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ترکی کا زمانہ آیا۔ ترکی کے زمانے میں مراد خان جو تھا اس کے زمانے میں کعبہ کی دیواروں کو پھر کچھ دراریں پڑ گئی تو اس نے پھر کعبہ کی دیواروں کو اتار کر جو پھر نئے سرے سے بنا، اور پھر اس کے بعد شاہ سلیم کا زمانہ آیا تو اس نے کعبہ کی دیواروں کو مضبوط کیا، پتھروں سے بنایا اور خوب مضبوط کر دیا۔ وہ تعمیر آج تک موجود ہے۔ کعبہ کی تعمیر کس طریقے سے کی؟ چوکور ہے، وہ 4 کونے چاروں طرف، اور اس کے 4 رکن ہیں، رکن شمالی، رکن عراقی، رکن یمانی اور رکن حجر اسود۔ چنانچہ جو ہے رکن عراقی جو ہے وہ مشرق اور شمال کے کونے میں، اور یہیں سے اندر جانے کا زینہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ باہر نہیں دکھتا، اندر ہے، یعنی سیڑھی اس کی بنی کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے۔ اور رکن شمالی جو رکن شامی جو ہے اس کا حصہ جو ہے یہ اس طرف ہے، یعنی مغرب اور اسی طریقے سے شمال کے کونے، اور اس کے اس طرف رکن یمانی ہے جہاں پر آج بھی لوگ جو ہاتھ کرتے ہیں اور حکم بھی طواف کرتے کرتے اس کو بوسہ نہیں دینا ہوتا ہے لیکن اس کی طرف ہاتھ کرنا ہوتا ہے، اور جو ہے مشرق کی طرف جو ہے حجر اسود ہے۔ آج ہندوستان اور پاکستان والوں کا قبلے کی طرف جو منہ ہوتا ہے وہ حجر اسود کی طرف ہی ان کا منہ ہوتا ہے، شمال کی طرف، اور کعبہ کا دروازہ جو ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان میں ملتزم ہے۔ اس ملتزم کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے چمٹتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آج تو موقع نہیں ملتا ہے لیکن جو ہے یہ جگہ ہے، اور یہ کعبہ کے دروازے اور جو ہے حجر اسود کے درمیان کا حصہ جو تقریباً 2-2.5 فٹ کا ہے یہ حصہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اور اسی حجر اسود کے سامنے پہلے گھڑا تھا، اب تو نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی۔ جب نماز کا حکم نازل ہوا تو حضرت جبرائیل نے حضور کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ آج تو وہ حصہ صحن میں بالکل کاٹ دیا گیا، اور اسی کے قریب جو ہے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم پہلے کعبہ کی دیواروں سے لگا ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے تک اسی طریقے سے ضرورت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو ذرا دور کر دیا، اور آج تک اسی جگہ پر وہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے گلاس کا جو ہے پیکٹ لگا ہوا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے۔ کوئی چومنا منا دیکھے تو وہ بات الگ ہے۔ یہ جو ہے کعبہ کی تاریخ اور مکہ کی تاریخ،
اور اس کے علاوہ اور کچھ آثار ہیں جو حج کے موقع پر ادا ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کو بیان کیا